بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور ابھی جو سبق چل رہا ہے وہ ہے امراؤ جان ادا، اور یہ یہاں تک ہو چکا ہے اور آج یہاں سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے بعد امراؤ جان مشاعرے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد امراؤ جان مشاعرے میں آتی ہیں یا ترغیب دے کر لائی جاتی ہیں، یا ترغیب دے کر لائی جاتی ہیں اور اپنی غزل پیش کرتی ہیں، اور اپنی غزل پیش کرتی ہیں۔ امراؤ جان مشاعرے میں، امراؤ جان یہ نام ہے کیریکٹر کا، یعنی ایک لیڈیز ہے۔ مشاعرہ یعنی شعر و شاعری کی محفل، جہاں پر شعر و شاعری ہوتی ہے اس مجلس کو مشاعرہ کہتے ہیں۔ ترغیب یعنی اس کو شوق دلا کر، اس کو فسلا بہلا کر، اس کو مائل کر کے اس کو بلایا گیا، اس کے کمرے سے اپنے کمرے میں بلایا گیا۔ اس کے بعد وہ غزل پیش کی۔ جب غزل پیش کی تو منشی صاحب نے کہا، منشی صاحب کون تھے؟ یہ منشی محمد حسین صاحب جو دوسرے کمرے میں تھے، ان کے کمرے میں جب آئی تو اور انہوں نے اپنی جب غزل پیش کی تو منشی صاحب نے کہا، یعنی منشی محمد حسین صاحب نے کہا، اچھا وہ مطلع کیا تھا؟ اچھا وہ مطلع کیا تھا؟ مطلع کسے کہتے ہیں؟ مطلع نظم یا شاعری کے شروع کے جو دو شعر ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شروع کے جو دو شعر ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں۔ تو منشی صاحب نے کہا، اچھا وہ مطلع کیا تھا؟ اچھا وہ مطلع کیا تھا؟ مطلع سے پڑھیں گے، مطلع کیا تھا؟ امراؤ جان، تو امراؤ جان کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ میں عرض کیے دیتی ہوں، میں عرض کیے دیتی ہوں، میں عرض یعنی پیش کر دیتی ہوں، میں پھر سے پیش کر دیتی ہوں، میں عرض کیے دیتی ہوں۔ وہ مطلع یہ ہے، دیکھیے کیا مطلع ہے؟ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی۔ راہ راستہ کو کہتے ہیں اور دیر کہتے ہیں عبادت خانہ کو، یعنی ہر اس عبادت خانہ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے علاوہ کی پرستش ہو رہی ہو، جیسے چرچ ہو گیا، گردوارہ ہو گیا، مندر ہو گیا، یعنی مسجد کو چھوڑ کر تمام لوگوں کے جو عبادت خانہ ہے اس کو دائر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دائر۔ تو کہہ رہے کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دائر کی، کعبے میں جا کے یعنی کعبہ کو جب اس نے دیکھا، کعبہ کا منظر دیکھا تو کیا ہے، سارے جو ہے عبادت خانے کو بھول گیا، سارے مذہب والوں کی عبادت خانہ کو بھول گیا۔ کعبے کے اندر ایسی کشش تھی جو کعبے کے دیکھنے کے بعد تمام مسجدوں کے علاوہ اللہ کی عبادت خانے کے علاوہ تمام عبادت خانوں کو، گرجا، گردوارہ، چرچ، سب کو بھول گیا، مندر کو۔ ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی، ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی۔ مولا یعنی اللہ تعالیٰ نے، خیر کی یعنی بھلا کی، یعنی میرے ساتھ اللہ نے بھلا کی کہ مجھے کعبہ میں بلایا۔ جب میں نے کعبہ کو دیکھا تو میں اللہ کی عبادت میں ہی لگا رہا اور تمام دوسرے مذاہب کے بت خانوں کو، عبادت خانوں کو چھوڑ کر میں جو ہے اللہ کی عبادت خانے میں آ گیا۔ کعبے کو میں اس طریقے سے میرا ایمان بچ گیا، گمراہ ہونے سے میرا ایمان بچ گیا، یہ بات کہی۔ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی، یہ مطلب۔ منشی صاحب نے کہا، خوب کہا ہے، خوب کہا ہے، خوب یعنی اچھا کہا ہے۔ خان صاحب، دیکھیے خان صاحب نے کہا، یعنی اس کمرے میں کئی لوگ تھے تو خان صاحب بھی تھے اسی میں، تو خان صاحب نے کہا، اچھا مطلع کہا ہے، اچھا مطلع کہا ہے۔ مطلع بتا چکے ہیں کہ شعر اور شاعری کے پہلے دو شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا مطلع کہا ہے، مگر یہ
بھول گیا کیوں، مگر یہ بھول گیا کیوں، یعنی امراؤ جان ادا، یہ تو لیڈیز ہے، لڑکی ہے، تو بھول گئی بولنا چاہیے تھا، بھول گیا کیوں بولا. ٹھیک ہے، تو یہ بات اس نے کہی، جس نے کہی خان صاحب نے. اچھا مطلع کہا ہے مگر یہ بھول گیا کیوں. تو امراؤ جان کہتی ہے، کیا جواب دیتی ہے؟ تو خان صاحب کیا میں ریختی کہتی ہوں؟ تو خان صاحب کیا میں ریختی کہتی ہوں؟ ریختی اس نظم کو کہتے ہیں، ان اشعار کو کہتے ہیں، اس غزل کو کہتے ہیں جو عورتوں کے مخصوص عورتوں کے جذبات کو عورتوں کے مخصوص بول چال میں ادا کیا جائے، اسے ریختی کہتے ہیں. ان اشعار کو جس میں عورتوں کے جذبات کو عورتوں کی مخصوص بول چال میں ادا کیا جائے اسے ریختی کہتے ہیں. تو امراؤ جان کہہ رہی کہ کیا میں ریختی کہتی ہوں، یعنی میں ریختی نہیں کہہ رہی ہوں، ریختی والے اشعار نظم میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو عام ایک غزل سنا رہی ہوں، یہ بات کہہ رہی امراؤ جان. تو خان صاحب کیا میں ریختی کہتی ہوں. اب دیکھیے، اب وہ عبارت دیکھیے جہاں اصل قصے کا آغاز ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خورشید الاسلام. اب وہ عبارت دیکھیے، عبارت دیکھیے. عبارت کسے کہتے ہیں؟ یہ جملے کو کہتے ہیں، یہ بند کو کہتے ہیں. اب وہ عبارت دیکھیے جہاں اصل قصے کا آغاز ہوتا ہے. آغاز یعنی شروعات، اصل قصے کا آغاز ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو یہ جو عبارت ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ اسی ناول کی عبارت ہے، اسی ناول کی، اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا ہے خورشید الاسلام نے، اسی کی کتاب ہے. تو اس میں امراؤ جان اپنی کہانی سنا رہی ہے. کس طریقے سے کہہ رہی ہے دیکھیے. ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا. ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد یہ جگہ ہے، فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا. میرا مکان پختہ تھا، پختہ یعنی اینٹ کا تھا. میرا مکان پختہ تھا. آس پاس کچھ کچے مکان یعنی مٹی کے، کچھ کچے مکان، کچھ جھونپڑے جانتے ہیں پھوس وغیرہ کے جو بنتے ہیں، کچھ جھونپڑے، کچھ کھپریلے کہتے ہیں جو کھپڑا ٹالی ہے نا، کھپڑا ٹالی وغیرہ اوپر میں چھت کی جگہ میں، چھت جو ہے کھپریلے یا ٹالی وغیرہ کے ہوتے تو اس کو کھپریلے کہتے ہیں. کچھ کھپریلے. رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے لوگ ہوں گے، یعنی وہاں پر جو رہنے والے تھے وہ بھی ایسے ویسے ہی لوگ ہوں گے، جس طرح گھر تھا ویسے ہی لوگ بھی تھے. کہہ رہے میرے ابا بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے. میرے ابا، کون کہہ رہی؟ امراؤ جان، کہ میرے ابا بہو بیگم نواب شجاع الدولہ کے وقت کی. تو کہہ رہے کہ بہو بیگم صاحب کے مقبرے یعنی قبر پر نوکر تھے، یعنی ان کی قبر پر نوکر تھے، ان کے قبر دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، ڈیوٹی میں ان کی وہاں ڈیوٹی تھی. بہو بیگم صاحب کے مقبرے پر نوکر تھے. ابا جب شام کو نوکری پر سے آتے تھے اس وقت کی خوشی ہم بھائی بہنوں کی کچھ نہ پوچھیے. میں کمر سے لپٹ گئی. بھائی ابا ابا کر کے دوڑا. دامن میں چھپ گیا. دامن کسے کہتے ہیں؟ کپڑا کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے دامن کہتے ہیں. تو وہ دامن میں چھپ جاتا تھا، یعنی اس کی ابا کرتا پہنتے تھے نا، کرتا ہی کا دامن لمبا ہوتا ہے، اسی میں چھپ سکتا آدمی. تو دامن میں چھپ گیا. ابا کی باچھیں
مارے خوشی کے کھل جاتی ہیں، ابا کی باچھیں، باچھیں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہونٹ ہوتا ہے، ہونٹ کے دونوں کونا جو ہوتا ہے، دائیں بائیں طرف کے جو کونا ہوتا ہے اسے باچھیں کہتے ہیں۔ تو خوشی کے جب وہ ہنستے تھے، ہمارے خوشی کے، تو یہ باچھیں جو ہے یعنی یہ جو ہے تھوڑا اور کھل جاتا تھا، تو اس کو باچھیں کہتے ہیں۔ ابا کی باچھیں مارے خوشی کے کھل جاتی ہیں، دلاور خان کا مکان ہمارے مکان سے تھوڑی دور پر تھا۔ دلاور خان یہ نام ہے، ٹھیک ہے، دلاور خان کا مکان ہمارے مکان سے تھوڑی دور پر تھا، موا ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا۔ موا، موا یہ سنسکرت لفظ ہے، موا کہتے ہیں یعنی نفرت سے کسی کو کہنا، مردہ مرا ہوا، تو موا کے معنی ہوتا ہے مردہ مرا ہوا، تو نفرت سے لفظ کہتے ہیں، کسی سے نفرت ہو تو اس وقت کہتے ہیں کہ تو مر جا، مرا ہوا، تو کہہ رہے موا ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا۔ ڈکیت کسے کہتے ہیں؟ وہی گنڈے، ڈکیتوں سے ملا ہوا تھا۔ ابا سے سخت عداوت تھی، ابا سے سخت عداوت، عداوت یعنی دشمنی تھی، کسے؟ دلاور خان کو۔ ابا سے سخت عداوت تھی۔ تو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔